محترم نصیر قمر صاحب، ارسلان احمد صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ 1400 برس سے آج تک یہ بات مشہور چلی آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں۔ ہمارے جو بھائی ہیں اپنا ارسلان صاحب، وہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ یہ عقیدہ عام مسلمانوں میں آیا کیسے اور کہاں سے آیا ہے۔ لیکن نصیر صاحب، کیسی عجیب بات ہے، عقائد ان کے ہیں لیکن ہمیں ان کی بھی وضاحت کرنی پڑتی ہے، ان کی بھی حقیقت بیان کرنی پڑتی ہے، تو آپ میرے بھائی کو بتا دیں۔ دیکھیں، یہ جب اسلام کی ترقی ہوئی اور بعض نئے علاقوں میں عیسائی حکومتوں کے علاقوں میں عیسائیوں میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلا ہے، تو اس وقت بڑی کثرت سے نصارہ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کے اندر چونکہ پہلے سے یہ عقیدے موجود تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور یہ کہ وہ دوبارہ آئیں گے، تو یہ عقیدہ ان کے دلوں میں موجود تھا۔ ان کی تربیت پورے طور پر نہیں ہو سکی، علمی طور پر انہیں پوری طرح سمجھایا نہیں جا سکا۔ ادھر جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں میں بھی ایسی روایات دیکھیں کہ آخری زمانے میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور ان کے زمانے میں جو ہے اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا سب دوسری ملتوں کو ہلاک کر دے گا، تو اور یہ کہ وہ آ کے کسر صلیب کریں گے، قتل خنزیر کریں گے۔ تو جو دل میں ان کے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عظمت بیٹھی ہوئی تھی، اور ساتھ انہوں نے ایسی بعض روایات بھی پڑھی، تو انہوں نے ان دونوں کو خلط ملط کر کے یہ بنا لیا کہ گوئی ہوا وہی عیسیٰ ابن مریم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد آئے تھے، وہی دوبارہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے۔ اور اس طرح سے یہ باتیں ان نئے نو مسلموں میں پھیلتی گئیں، اور رفتہ رفتہ انہی سے پھر جو دیگر مسلمان تھے پہلے سے موجود تھے یا نئی قوموں سے آنے والے، انہوں نے اس باتوں کو پکڑ لیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض جو نصارہ ہیں جو نام کے مسلمان بن گئے تھے، اندر سے وہ عیسائیت پر ہی قائم تھے، لیکن مسلمانوں کی ظاہری شان و شوکت اور حکومت کے روب میں آ کر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ ممکن ہے انہوں نے عمدن بھی ایسے خیالات کو ان روایات کی بنا پر مزید شہرت دی ہو، اور اصل قرآنی آیات اور ان احادیث کی طرف ان کو لوگوں کی توجہ ہی نہ جانے دی گئی ہو جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح عیسیٰ ابن مریم کی وفات کا ذکر ہے۔ اور آج کل بھی آپ دیکھ لیں، باوجود ہے کہ اتنے یعنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر شہادتیں موجود ہیں، قرآن کریم کی، احادیث کی، بزرگان امت کے مختلف اقوال اور استنباط اور تفسیرات کی، اور تاریخی حقائق و واقعات کی، لیکن جو لوگ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ مسلسل یہی پروپیگنڈا کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہی عیسیٰ آئیں گے، وہی عیسیٰ آئیں گے۔ تو اس زمانے میں جب ابھی اتنے وسائل بھی مہیا نہیں تھے کہ اس طرح کثرت کے ساتھ ہر جگہ پہ پیغام پہنچ سکے، تو وہاں پہ جہاں ان کو تو بہت زیادہ موقع مل گیا۔ اب بھی یہ علماء جو کہتے ہیں علماء ہیں، اپنے آپ کو قرآن سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ عقائد ایسے اپنائے ہوئے ہیں جن کی قرآن بھی نفی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان عقائد کے ساتھ توہین ہوتی ہے، اسلام پر بھی حرف آتا ہے، اللہ کی ذات پر بھی حرف آتا ہے، لیکن وہ پروپیگنڈا کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک گروہ ایسا ہے جو عملاً عیسائیت کو اور عیسائی خیالات کو تقویت دیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک خوبصورت شعر میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ مسیح ناصری را تا قیامت زندہ می فہمند، کہ مسیح ناصری کو قیامت تک زندہ سمجھتے ہیں، مگر مدفون یسرب را نہ دادن دی فضیلت را، مگر یسرب میں مدفون ہمارے آقا مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت نہیں دیتے۔ آپ کو تو فوت شدہ سمجھتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر بٹھایا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بدنیا گر کسے پائندہ بودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آن وسلم کی روحانی حیات اور آپ کے فیوز کے جاری رہنے کے لحاظ سے آپ کو ایک زندہ نبی کے طور پر پیش فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جسمانی طور پر زندہ ہیں۔
بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب. جس طرح آپ نے ذکر کیا فارسی شعر کے حوالے سے، اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک اردو شعر میں بھی فرمایا ہے، کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقہ نے بھی بتلایا نہیں. تو بہرحال یہ وہ حقائق ہیں لیکن ہمارے لوگ ان پر غور نہیں کرتے. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے. اے سونے والو جاگو، شمس